کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے جوابات حاصل کریں گے. اول تا آخر سلسلے کو بغور ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو ہمارے کال نمبر پر کال کیجئے یا SMS کیجئے. انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ جو سلسلے رمضان المبارک میں دیکھیں گے، اس میں دارالافتاء اہل سنت کی مختلف سروسز، اس کی شاخیں، اس کے مفتیان کرام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. مفتی جمیل مدنی صاحب دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کی جو شاخ کی سروسز ہیں وہ تو وہاں پر الحمدللہ چلائی ہی جاتی ہیں، جیسے کہ سائلین سے ملاقات کرنا اور بھی دیگر معاملات، فتاوی تحریر کرنا. ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کا جو میل ID ہے، جو میل سروس ہے، جو ہم اکثر و بیشتر مدنی چینل کی اسکرین پر بھی اس کا ایڈریس دیکھتے رہتے ہیں، darulifta@dawatIslami.net. اس سروس پر جو میلز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کو بھی الحمدللہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں. ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ کیا سسٹم ہے، کس انداز سے اس میں میل وصول کی جاتی ہیں، کیسے ان کو حل کیا جاتا ہے، کیا شکایات آپ ناظرین کی طرف سے ان کو موصول ہوتی ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں. تو مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، حضور میل سروس کے حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کی بھی شمولیت ہے اور کافی عرصے سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کا سسٹم کتنا ہے، کتنی میلز آتی ہیں، کس انداز سے ان کو حل کیا جاتا ہے، کتنے دن میں آپ رپلائی دیتے ہیں، اور کس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں اور کرنے چاہیے. ایسے بھی ہیں کہ جو غیر ضروری آتے ہیں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں، اور کرنا کیا چاہیے یہ بھی ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے شرعی رہنمائی کے لیے جو مختلف سروسز ہماری عوام کے لیے پیش خدمت ہیں، تو ان میں ایک سروس ہماری میل سروس بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کثیر لوگ الحمدللہ سال ہا سال سے دارالافتاء اہل سنت سے وابستہ ہیں. اور بعض سائلین تو ایسے لگتے ہیں کہ شاید وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہی ہم سے اپنے پیش آمدہ مسائل میل کے ذریعے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ علمی خزانہ اپنے ان باکس کے اندر محفوظ بھی انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو میلز دعوت اسلامی کے جو ہمارا میل ایڈریس ہے darulifta@dawatislami.net، اس کے اوپر کثیر میلز لوگ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اور بالخصوص جیسے ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو اس میں میل میں آنے والے سوالات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو چونکہ روزوں سے متعلق لوگوں کو پوچھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے متعلق لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تراویح ہو گئی، اور اس طرح دیگر جنرل مسائل بھی لوگوں کو درپیش ہیں، تو وہ میل پر ان کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نارمل جو ہمارے ہاں علاوہ رمضان وہ تقریباً 120 یا اس سے کچھ اوپر میلز کا سلسلہ رہتا ہے، لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اور میلیں 120 میلز آتی ہیں. 120 میلز ٹھیک ہے، ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ اس سے لگ بھگ اوپر نیچے کچھ
تعداد میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان مبارک میں یہ تعداد اس سے کئی مطلب زیادہ بڑھ جاتی ہے، 150 سے اوپر تک بھی ہمارے روزانہ سوالات لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے تعداد بتائی ہے 150 یا اس کے لگ بھگ جو میل ہمیں روزانہ آ رہی ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے، اس ایک میل کے اندر بھی 4 5 6 سوالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بظاہر آنے کو تو یہ 120 میلز ہیں، لیکن 120 سوالات نہیں ہوتے، اس میں والا 400 سوالات زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہماری طرف سے جب ریٹرن جواب پہنچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں ہماری طرف سے کچھ ہدایات گزارشات کی صورت میں بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میل میں آپ ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے، وہ سوال بعض اوقات 2 صفحے، یعنی اگر A4 سائز کے اگر ہم پرنٹ نکالیں تو کبھی کبھی وہ سوال اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ 2 صفحے A4 سائز کے اچھا وہ لکھے بھی پیپر رومن میں ہوتے ہیں؟ اور لکھا بھی رومن میں ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ بڑا دشواری۔ اب گھر کا کوئی بھی اہم ترین میٹر ہے، اب وہ بظاہر پڑھنے سے لگتا ہے، اب اس کے لیے اس کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو واقعتاً لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھمبیر مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا گھمبیر مسئلہ 2 صفحات پر لکھا ہونا، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کے مطابق اب جواب دینا، تو یہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سائلین کی بارگاہ میں ہماری پھر بھی یہ عرض ہے کہ اپنے جو درپیش مسائل ہیں، ہو سکے تو اردو، جو ہمارے اردو بولنے والے ہیں تو ہو سکے تو اردو میں اگر کسی کو ٹائپ کرنا نہیں آتا تو رومن میں بالکل وہ شارٹ کٹ لینگویج والا جو انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو بس اوقات وہ سوال گنجلک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، نارمل رومن لینگویج میں بھی آپ یعنی اپنا پورے سوال الفاظ کر سکتے لکھیں، ہیں۔ پورے الفاظ لکھیں۔ پورے جو الفاظ ہیں وہ ہونے چاہیے، شارٹ کٹ میں وہ بہت سارے لفظ درمیان کے غائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ تو آ جاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں واضح ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ تو واضح سوال ہوں اور زیادہ سے زیادہ 10 لائنوں کے اندر ہم نے کچھ اس کی حد بندی کی ہے کہ اتنی لائنوں کے اندر اپنے سوال کو آپ سمیٹ دیں۔ تو اس طرح اب چونکہ کثرت کے ساتھ سوالات آنے کا سلسلہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں ہماری ٹائمنگ بھی دارالافتاء کی یہ 25% ہمارا ٹائم ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، تو اگر 6 گھنٹے کا ہے تو وہ 4.5 گھنٹے میں ہمیں وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور سوالات کی کثرت بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی سائلین کو ہمارا اپنا جو اسٹینڈرڈ جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے یا تیسرے دن سائل کو اس کا جواب پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوالات اتنے لمبے لمبے لوگ بھیج دیتے ہیں، اور ایک میل میں 3 4 سوالات بھی بعض بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایک پورا نظام ہے کہ ہم میل نکال کے پھر اس طرح اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ہمارے دارالافتاء میں جو معاون اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ فتویٰ نویسی وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ذریعے بھی ان سوالات کو حل کرواتے ہیں۔ حل کروانے کے بعد پھر وہ چیک ہونے کے بعد پھر ان کو چیکنگ کے پروسیس سے بھی گزارا جاتا ہے، پھر چیکنگ کے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر سائل تک وہ جواب پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کا یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں میل کے ذریعے تقریباً سوالات 4000 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ جوابات ہماری طرف سے سائلین کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، 4000 سوالات تقریباً سوالات۔ تو یہ کتنے 100 افراد یہ کام کرتے ہیں؟ اس میں اتنے زیادہ افراد ہمارے نہیں ہیں کہ جس کو آپ 100 کہیں، یہ غالباً کوئی 7 سے 8 افراد، یہ تقریباً ان افراد کے اندر یہ سروس ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیگر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسی کام کے لیے ہیں، تو وہ دیگر دارالافتاء میں آنے والے جو سائلین کے سوالات ہیں ان کو بھی وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فون پر اگر کوئی جواب دینا ہے تو فون پہ جواب دینے کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے، تو فون پہ جواب بھی دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ پر آنے والے سوالات ہیں تو واٹس ایپ پر آنے والے سوالات کو بھی باقاعدہ، اب یہ ایک الگ سروس ہے ہماری، یہ الگ ایک سروس ہے۔ الگ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت میں اگر جو اسلام بھی کام کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی شعبے کو لے کر کام نہیں کر رہے، تھوڑا سب نے، وہ یوں ہے کہ کوئی واٹس ایپ کچھ وقت واٹس ایپ کے لیے ہے، واٹس ایپ سروس کے لیے، کچھ میل سروس کے لیے، کچھ وقت فون جو کر رہے ہوتے ہیں سائلین، جو ہمارے 4 نمبرز دارالافتاء اہل سنت کے عوام کی زبان پہ بالکل رٹے ہوئے ہیں، تو ان نمبرز پہ بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک ملا جلا سمجھیں، ہر آدمی 2 4 شعبوں سے تعلق رکھ رہا ہے، اور یوں آپ سب کی خدمت
میں آپ کے جوابات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں اگر تاخیر ہو جائے تو ہمیں معذور سمجھا کریں کہ ہم الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سائلین کو بر وقت جواب پہنچیں. تاخیر ہو رہی ہے تو تاخیر کا عذر یہ ہے کہ کام سروسیں بہت زیادہ ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہیں. تو الحمدللہ یہ سروسز مختلف ہمارے اسلامی بھائی مختلف اوقات میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. تو الحمدللہ کافی حد تک پھر بھی لوگوں کی تشنگی دارالافتاء اہل سنت کی مختلف سروسز کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت نے وقت کے تقاضوں کو الحمدللہ ہمیشہ ملحوظ رکھا. ایک دور تھا کہ جب صرف خط لکھا جاتا تھا. دارالافتاء اہل سنت تو موجود تھے, لوگ وہاں آ کر پوچھتے تھے, لیکن بالمشافہ کے علاوہ جو صورتیں تھیں وہ خط ہی کی تھی. تو صرف خط کے ذریعے ہمیں کثیر سوالات آتے تھے. اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو ویب سائٹس وغیرہ کا معاملہ ہو تو ویب سائٹ پر بھی ہم نے الحمدللہ یہ سروس دی. پھر لوگوں کو میلز کرنے میں آسانی میسر آئی تو ہم نے میل سروس شروع کر دی. پہلے جو ہے وہ لینڈ لائن ہوتے تھے, جیسے پی ٹی سی ایل کہا جاتا ہے پاکستان میں, وہ فون زیادہ چلتے تھے. ہم نے اس سروس کو الحمدللہ شروع کیے رکھا. جب موبائل کا دور آیا اور لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے تو ہم نے موبائل نمبر جاری کر دیے. الحمدللہ واٹس ایپ کا دور آیا تو اب تو یہ تقریباً ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ہم نے واٹس ایپ کی سروس الحمدللہ شروع کر دی. تو اس طرح یہ سروسز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی سے وابستہ افراد ہیں, مسلمان ہیں, ان کی کثیر تعداد ہے. اور حل کرنے والا جو طبقہ ہے جو ان سوالات کے دارالافتاء اہل سنت سے جوابات دیتا ہے وہ قلیل مقدار میں ہے. تو کوشش تو ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم سے رجوع کریں, ہم سے سوالات پوچھیں, ان کے جوابات چلے جائیں. لیکن پھر بھی انسان ہے, بعض دفعہ کسی جواب میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سوال آئے تو وہ حل نہیں ہو رہا تو اس کو ہم پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, اس کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے. اور بعض سوالات حضور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے مشکل سے حل ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ جو سوال بھی پوچھا جائے گا اس کا جواب مل ہی جائے گا, جواب تلاش کرنے میں بھی. پھر تو وہ ایک لائن کا سوال ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس ایک لائن کے سوال کے لیے کئی کتابیں اٹھانی پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر ہم اس کو ایک دارالافتاء میں باقاعدہ ایک ڈیلی سوال, ہماری ایک اس طرح لینگویج ہے جو سائلین ہم سے سوال کرتے ہیں تو وہ ڈیلی کے سوالات کہلاتے ہیں. تو ہم اس کو پھر اس پیرائے میں باقاعدہ اس پہ تحقیقی کام کروا کے, اب اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو سائل کو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جواب الحمدللہ پہنچ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا سوالات ایک تو ہے نا آپ سے دینی مسئلے پوچھیں, اس کے علاوہ لوگ میلز کرتے ہیں آپ کو؟ اس کے علاوہ بھی مسئلے ہی کثیر پوچھتے ہیں. لوگ میلز کر رہے ہوتے ہیں, جس میں یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں میلز 100 میلز اگر آ رہی ہیں تو 100 میلز میں یوں سمجھیں کہ 20-25 میلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے فقہی مسئلے سے متعلق کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ استخارے کے لیے بھی کثیر تعداد لوگ, اب یہ کہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے, ورنہ ہم نے چونکہ ہدایات میں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈال دیا ہے کہ استخارے کا میل ایڈریس یہ والا ہے, اس کا ہم نے دوسرا میل ایڈریس بھی ساتھ میں اٹیچ کر دیتے ہیں. تو ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں صرف شرعی فقہی مسائل پوچھے جائیں. تو ورنہ لوگ استخارے کبھی پوچھ رہے ہوتے تھے, اور اسی طریقے سے تاریخی واقعات اور اس کے واقعات سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں. تو وہ بسا اوقات چونکہ ہماری جو سروس کا مقصد ہے لوگوں کی شرعی رہنمائی کرنا, درپیش مسئلہ جو ان کی ذات سے متعلق ہے, جس میں حلال حرام کے معاملات میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, تو ان کی اس زاویے سے رہنمائی کرنا. تو یہ ہے کہ کافی حد تک غیر ضروری میلز جن کے جواب اتنے ضروری نہیں ہوتے, یعنی آپ کی سروس کے اعتبار سے. جی جی جی, تو اس اعتبار سے ہم پھر ان میں سائل تک ایک پیغام بھی اپنا پہنچا دیتے ہیں کہ یہ میل ایڈریس ان قسم کے مسائل کے لیے نہیں ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ ان مسائل جو شرعی فقہی ضروری مسائل ہیں لوگوں کے زندگی میں درپیش آمدہ جو مسائل, ان کے حوالے سے ہے. تو کافی حد تک یہ ہے کہ غیر ضروری میلز جن کے جوابات فقہی نوعیت کے نہیں ہوتے, تاریخی یا استخارے یا ویسی دعاؤں کے لیے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ کافی حد تک اب لوگ ضروری مسائل ہم پوچھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اور جمعۃ المبارک کو دارالافتاء اہل سنت کی تعطیل ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, تو جمعۃ المبارک کو جو میلز آتی ہیں تو ان کو رپلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ میل کر دیجئے. تو جو ناظرین سن رہے ہیں اور میل کرنا چاہتے ہیں
تو وہ اولاً ہی جمعے کو میل نہ کریں، جمعے کے علاوہ کسی اور دن میل کریں تو انشاءاللہ ان کی میل جو ہے ہماری سروس میں شامل ہو جائے گی اور وقت مناسب پر ان کو جواب بھی دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام رضوان ہے، میں سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تراویح ہیں یہ 20 پڑھنی ضروری ہے یا کہ اس سے کم پڑھ لیں تو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی، یا کہ ضروری 20 ہی پڑھنی ہے؟ جی حضور۔ تراویح یہ جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے، ان کے اقوال سے یہ بات واضح ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو اب 20 سے کوئی کم پڑے گا تو وہ یقیناً ایک سنت کی ادائیگی ناقص انداز میں کر رہا ہے۔ تو تراویح 20 رکعتیں ہی پڑھنا یہ سنت ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل بھی رہا ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں مرد حضرات کہ تراویح کی جماعت یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تو کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر جماعت نکل بھی گئی تو تنہا تو بہرحال اس کو پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو ادا کریں، اور اگر سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت ڈالیں گے تو پھر یہ گناہ ہوگا۔ تو 20 رکعت مکمل ہی ادا کرنے کا معمول بنائیں، اور 20 رکعت ادا کرنے پر ایک عقل میں آنے والی ایک موٹی سی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو نماز تراویح میں ختم کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ختم قرآن تراویح میں ہو یہ بھی ایک سنت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں۔ صحیح۔ تو 540 رکوع کو اگر آپ 20 پر ڈیوائڈ کریں گے، اور یہ روزانہ کی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو اس طرح یہ 27 یا 29 جب بھی تراویح ہوگی تو اس طرح یہ 540 رکوع کو بآسانی 27 روزہ میں یا 29 روزہ میں ختم کیا جا سکتا ہے، اس انداز میں کہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے۔ تو اگر 8 روزہ پڑھے جائے گی یا 20 سے کم پڑھی جائے گی تو پھر یہ تعداد بآسانی نہیں ہوتی، پھر آپ کو 2 3 رکوع ایک رکعت میں پڑھنے ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ ہر رکعت میں ایک رکوع آپ تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ طریقہ کار اس بات کی واضح ایک علامت ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات میں 20 رکعتیں تراویح ادا کرنا تھیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑ لو، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں تو ان کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی حضور کی معیت میں پڑھی ہے، لیکن باقاعدہ روٹین پورے رمضان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں اپنائی تھی۔ پڑھتے تھے لیکن باقاعدہ مسجد میں آ کے جماعت کے اہتمام کے ساتھ پورے مہینے نہیں پڑھائی۔ چند دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی باقاعدہ ترک کر دیا جماعت کے ساتھ پڑھنے کو، کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری حیات سے متصف ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فرما ہیں، تو احکام شرع آ سکتے ہیں۔ جیسے مسواک کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت پر مشقت کی وجہ سے لازم نہیں کیا، اس کو سنت کے درجے میں ہی رکھا، ورنہ اس کو ہر نماز کے لیے فرض بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ تو تراویح کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر مہینے رکھتے تو ہو سکتا تھا یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے باقاعدہ پورے مہینے جماعت سے نماز تراویح کی نہیں پڑھائی، لیکن پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ معمول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا تو ان سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی لوگ کچھ جماعت سے پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ تنہا پڑھ رہے ہوتے، تو یہ معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی کچھ معمول تھا، لیکن آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ دو الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت سے کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کیا ہی اچھا ہو
کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے پڑھنے لگ جائیں. تو پھر اگلے دن سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ان کو امام مقرر کیا، اور اگلے دن دیکھا کہ سارے صحابہ ان کے امامت میں، ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نعمت البدعۃ هذه فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. ماشاءاللہ. تو پھر وہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا، اس طریقہ کار میں تراویح با جماعت ادا ہونے لگی، اور یہ طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یوں خلفائے راشدین کے دور میں تراویح پھر با جماعت ادا کی جانے لگی. اور جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو بھی لازم پکڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین مہدیین جو حضرات خلفائے اربعہ ہیں ان کے طریقہ کار کو بھی مضبوطی سے تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو ان حضرات خلفائے راشدین کے طریقہ کار میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہے. تراویح کی نماز 20 رکعتوں پر مشتمل ہے. تو اس لیے امت مسلمہ کو ان خلفائے راشدین کے طریقہ کار کے مطابق جماعت کے ساتھ اور 20 رکعتوں پر مشتمل تراویح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، 20 ہی پوری پڑھنی چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. دارالفتاح اہل سنت سلسلہ مرحبا. مفتی صاحب، یہ سوال ہوا تھا کہ فدیہ، روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے صدقہ فطر کے برابر، تو یہ لفظ فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ روزہ توڑنے پر دیا جاتا ہے یا روزہ نہ رکھنے پر یہ فدیہ دیا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے. اور عشرۂ مغفرت ہے، اس میں کون سا ورد کرنا چاہیے جو آسانی سے لوگ پڑھ بھی سکیں اور زیادہ سے زیادہ مغفرت کے درجات کو پا سکیں؟ اللہ عز و جل آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کے توسل سے ہمیں بھی علم دین سیکھنے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی حضور. فدیہ کا جو معنی ہوتا ہے نا، کسی چیز کا عوض یا کسی چیز کے بدلے میں جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. تو فدیہ یہ روزہ توڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے اگر روزہ رکھا تھا اور روزہ وہ توڑ دیتا ہے ماہ رمضان کا، تو اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر تو روزہ توڑنے کا ایک تو گناہ ہوتا ہے بلا عذر شرعی، اگر اس نے روزہ توڑا ہے اس کی قضا کرنی ہوگی، اور اگر شرائط پائے جا رہے ہوں تو پھر اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا. شرائط پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی، اس نے صبح رات سحری کی ہو، روزہ رکھنے کی نیت سحری کر کے اس نے مطلب صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت ہو، پھر مقیم بھی ہو، ایسے آدمی نے جانتے بوجھتے روزہ کھا پی کر یا حق زوجیت ادا کرتے ہوئے ہم بستری کے ذریعے روزہ توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے. اس کو فدیہ نہیں کہا جاتا. فدیہ ہوتا ہے جو افراد اتنے معذور ہو جائیں اور اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ اب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے. بوڑھے ہو جائیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور آئندہ بھی امید نظر نہیں آتی کہ ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو. ٹھیک ہے. نہ سردی، نہ گرمی، نہ لگاتار، نہ وقفے سے، اس طرح کسی بھی طور پہ وہ ماہ رمضان کے روزے پورے نہیں رکھ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ نے پھر یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دیں. فدیہ یہ صدقہ فطر کے برابر مقدار گندم یا گندم کا آٹا یا کھجور اور کشمش وغیرہ جو بھی چیزیں، تو یہ فدیہ جو صدقہ فطر کی مقداریں ہم نے دیکھی ہیں مدنی چینل پر مختلف چیزوں میں کہ گندم اتنی ہو تو کھجوریں اتنی ہوں، تو ان چیزوں کے ذریعے بھی ایک ایک روزے کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو فدیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا عوض، بدلہ. تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ مال یا روپے پیسے وہ کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں. تو اس طرح ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، مریض وغیرہ اس میں شامل نہیں؟ نارمل جو مریض ہیں کہ جو چند دن بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یا بس اوقات بیماری تھوڑی لمبی جاتی ہے، کچھ سالوں تک محیط ہوتی ہے، لیکن آدمی کو امید ہوتی ہے کہ وہ روبہ صحت ہو جائے گا اور روزہ رکھ لے گا. اسی طرح بعض شوگر پیشنٹ ہیں، دیکھنے کو تو یہ بیماری موت تک ہی ساتھ جاتی ہے، لیکن شوگر پیشنٹ اگر دیکھا جائے تو یہ 80-70% افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ بآسانی رکھ سکتے ہیں.
تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر کبھی شوگر ہائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہو اور روزہ رکھنے سے مزید تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس دن وہ روزہ نہ رکھیں, اس کی پھر ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جس نے روزہ چھوڑ دیا, نہیں رکھ پایا, تو اس کو آپشن ہو کہ یا تو قضا دے دے یا فدیہ, یہ بھی لوگوں میں ایک ذہن پایا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ٹھیک ہے. ہے. جو روزہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھ پایا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ, نارمل کسی بھی عذر شرعی کی بنا پہ روزہ نہیں رکھا, تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. فدیے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اتنی عمر تک پہنچ جانا کہ اب روزہ رکھنے کی اب بھی ہمت نہیں ہے, یعنی بڑھاپے کی اس اسٹیج پہ انسان پہنچ جائے کہ جس میں روزہ رکھنا عام طور پہ اب طاقت سے باہر ہو جاتا ہے اور آئندہ امید بھی نہیں ہوتی, تو صرف ایک وہ صورت ہے جس میں فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. اچھا, میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اپنے بچے کو دودھ پلائے اور کنڈیشن یہ ہو کہ بچہ ہر 20 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد دودھ پیے, تو کیا اس حالت میں اس اسلامی بہن کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا کوئی رعایت ہے؟ جی حضور. اس میں بھی یہی ہے کہ ایک عورت جو بچے کو فیڈ کروا رہی ہے اور اس کو اپنا ہی دودھ پلانا پڑتا ہے, بچہ ماں کے علاوہ اور کوئی غذا اس تک نہیں اثر انداز, یعنی نقصان پہنچاتی ہے, بچہ لیتا ہی نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں ماں اپنے اوپر غور کرے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کی وہ ضرورت دودھ کی پوری کر سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ بآسانی روزہ رکھ کر بھی ضرورت پوری کر رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی وہ ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی, دودھ کم ہو اور بچے کی ضروریات زیادہ ہیں, تو ایسی صورت میں پھر ماں کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے, بعد میں ان کی قضا اس کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور, میسج یہ آیا ہے کہ کیا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ افضل ہے یا الگ پڑھنا افضل ہے گھر پر؟ تراویح کی نماز میں افضل تو یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. اگر کوئی تنہا بھی پڑھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, تراویح اس کی ہو جائے گی, لیکن کوئی عذر نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے سے محروم نہ رکھے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جب کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک بڑے اچھے انداز میں اس کو ادائیگی کرنے میں انسان کو سہولت رہتی ہے, لطف آتا ہے. قاری صاحب قرات کر رہے ہوں گے, ان کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے, تراویح پڑھنے کا ایک لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور اگر جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ گھر آئے تو یہ لے آؤ تو وہ لے آؤ, تو آدمی اسی سودا سلف میں ہی پورا ہو گیا. تراویح پڑھنا شروع کر رہا ہے وہ رات 11:30 بجے, اب وہ کس انداز میں پڑھ رہا ہے, نیند بھی آ رہی ہے, تو بڑی ایک عجیب سا ایک انداز ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں پراپر طریقے سے اور مکمل نماز کی طرف توجہ کے ساتھ تراویح گھر میں نہیں پڑھ سکوں گا, تو اس کو چاہیے جماعت کے ساتھ ہی تراویح ادا کیا کریں, کہ تراویح ایک مخصوص وقت میں شروع ہوتی ہے اور مخصوص وقت میں ختم ہو جاتی ہے, تو یوں انسان بہت سارے کام تراویح کے بعد اپنے گھر کے بآسانی کر سکتا ہے. ورنہ گھر میں تراویح ادا کرنا جو اگر لوگ ادا کر رہے ہیں تو یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے میری تائید کریں, کہ وہ ذوق شوق عام طور پہ تراویح پڑھنے میں پیدا نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, تو جماعت کے ساتھ ہی تراویح کو پڑھا جائے. اسلامی بہنوں کی جماعت ہو سکتی ہے تراویح کی؟ اسلامی بھائیوں کا تو چلو اب حل بتا دیا اور فائدہ بھی ہے, اسلامی بہنوں نے بھی تو پڑھنی ہے, ان پر معاف ہے, اور اگر پڑھنی ہے تو وہ کیا کریں, جماعت کروائیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اس حکم میں مردوں ہی کی تخصیص نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں بھی تراویح پڑھیں گی, لیکن یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں. یہ اپنی تراویح کی نماز ہر عورت جدا جدا تنہا تنہا ادا کرے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا زکوٰۃ کے موضوع پہ. یہ میرے پہ زکوٰۃ, میرے پاس میرا اپنی اماؤنٹ ہے تقریباً 12 لاکھ روپے, لیکن وہ میں نے ایک بندے کو قرض کے طور پہ دی ہوئی 3 سال سے, تو اس کی زکوٰۃ میری نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ 12 لاکھ روپیہ ہے قرض دیا ہوا. 12 لاکھ روپے جو انہوں نے قرض کسی کو دیا ہوا ہے اور 3 سال سے ابھی تک ان تک پہنچی نہیں ہے, تو ہر سال ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ صورت میں ہے کہ یہ اس سے زیادہ رقم کے مقروض نہ ہوں. صحیح. مثال کے طور پر 12 لاکھ تو انہوں نے کسی کو دیے ہیں, لیکن 15 لاکھ کے یہ خود مقروض ہیں, یہ خود کسی کے دیندار بنتے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو 15 لاکھ اگر 3 سال پہلے 4 سال پہلے
اگر ان کے اوپر قرضہ چڑھا ہے اور انہوں نے آگے 12 لاکھ کسی کو قرضہ دیا ہے تو یہ 12 لاکھ روپے کی رقم اگر قرض کی ادائیگی میں ہم ادا کرنا سمجھیں بھی تب بھی ان کے اوپر قرضہ ہوگا. ٹھیک تو اس صورت میں پھر اس 12 لاکھ کی ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ایک فرضی صورت ہے. ٹھیک ہے. ورنہ نارمل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو 12 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دیے ہیں اور یہ خود بھی مقروض نہ ہوں تو پھر ان کو اس 12 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا 12 لاکھ تو یہ قرض دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو وہ بھی شامل ہوں گی؟ وہ بھی ہوں گی. جیسے اگر ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا یہ اگر تاجر ہیں اور مال تجارت ان کے پاس ہے تو مال تجارت اگر نصاب کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. بہت ساری اماؤنٹ جب 12 لاکھ کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اتنا یا کچھ لگ بھگ ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں بھی ہو یا مال تجارت کی صورت میں ہو. تو دیگر اموال زکوٰۃ اگر ان کے پاس موجود ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ ان کے اوپر شرائط کی صورت پائے جانے کی صورت میں ہر سال لاگو ہوتی رہے گی. اور یہ جو 12 لاکھ روپے کسی اور کے قبضے میں ہیں اور ابھی تک ریٹرن نہیں ہوئے تو یہ جو ہم نے کہا کہ ان کو زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سال پورا ہوا تو اس 12 لاکھ روپے کے اعتبار سے جتنا بھی 2.5% بن رہا تھا اتنی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہو گئی. لیکن ان کو اپنی ادائیگی کرنا ابھی لازم نہیں ہے. جب وہ رقم مل جائے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ان کو کرنی ہوگی. لیکن جب تک یہ ان کو 12 لاکھ روپے نہیں مل جاتے تو اس وقت تک ان کے اس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. تو اب اس کا یوں اندازہ لگا لیں کہ 10 لاکھ پہ 25,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے اور 12 لاکھ روپے پہ بنے گی 30,000 روپے. تو جو پہلا سال ان کے اس مال پہ گزرا ہے تو اس پہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی 30,000 روپے. ابھی دینا لازم نہیں ہے لیکن یہ اپنے حساب میں رکھ لیں کہ 30,000 روپے پہلے سال کے گزرنے کی صورت میں مجھ پہ زکوٰۃ کے طور پہ لازم ہوئے. اب جب سیکنڈ سال دوسرا سال جب پورا ہوا تو اس میں 12 لاکھ پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. 11,70,000 اس کو یہ ڈیوائڈ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے 2.5% کتنا بنتا ہے تو اس میں جو رقم بنے گی وہ 30,000 سے کم بنے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ 30,000 پچھلے سال کی زکوٰۃ اور دوسرے سال کی زکوٰۃ یہ تقریباً 28-29,000 سے کچھ اوپر بنے گی. تو یہ دونوں ملا لیں مثال کے طور پہ 59,000 اور کچھ روپے یہ تیسرے سال کی زکوٰۃ میں مائنس کر دیں تو گویا تیسرے سال میں ان کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ 11,41,42,000 روپے کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ سال بہ سال قرض کی رقم پہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی لیکن جتنی زکوٰۃ پچھلے سال لازم ہوئی تھی اتنی رقم اس اگلے سال کی رقم میں سے مائنس کر کے بقیہ کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو یہ اگر دارالفتہ اہل سنت یہ سائل اگر رجوع کر لیں اس وقت تو ہم نے ان کا سوال سنا اور ون سائیڈ ہم ہی جواب دے رہے ہیں. ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گا جواب لیکن اگر دشواری ہو رہی ہو تو دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں ان پہ یہ کال کر کے بھی اپنا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر سال زکوٰۃ کم رقم ہوتی جائے گی نا لیکن جو مائنس ہو رہے ہیں پھر اینڈ پہ بطور زکوٰۃ بھی دینے ہوں گے. نہیں وہ زکوٰۃ پھر وہ ایک ساتھ دینا بھاری بھی پڑ سکتا ہے. تو وہ ایک ساتھ دینا بھاری پڑ جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشادگی دی ہے تو ہر سال جتنی رقم ہر سال آپ کے اس قرض پہ زکوٰۃ بن رہی ہے وہ ادا کرتے رہیں. تو اس طرح ادا کرتے رہنے کی صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کو کبھی اللہ کرے آپ کو یہ قرضہ مل جائے 3 سال ہو گئے تو امید ہے کہ آپ کو ملنے کی بھی امید ہے تو زکوٰۃ تو لازم ہوگی. اب دعا یہ ہے کہ آپ کو بآسانی یہ قرضہ مل بھی جائے. تو جب ملے گا تو یہ نہ ہو کہ 1 لاکھ تک زکوٰۃ پہنچ گئی ہو اور پھر ادائیگی کرنے میں آدمی پس و پیش سے کام لے رہا ہو. تو اس لیے چاہیے کہ جب سال پورا ہوتا رہے تو قرض کی ادائیگی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی قرض والی رقم پر وہ ادا کرتے رہیں. حضور ان کے حوالے سے میں عرض نہیں کر رہا ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں 12 لاکھ روپیہ کوئی بلا سود دے دے یہ بہت کم ہے. ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا قرض حسنہ ابھی بھی لوگ دیتے ہیں لیکن اتنی بڑی رقم نہیں دیتے لوگ. وہ یا تو کوئی ہیلا کرتے ہیں کاروبار وغیرہ کا نام ہوتا ہے لیکن شرعاً وہ کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا یا پھر وہ سود رکھ کر ہی دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب وہ جو سود بنتا جا رہا ہے وہ اگرچہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اینڈ پہ آپ کو منافع دے دوں گا منافع کے نام سے اس نے لیا ہوا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا
وہ نہیں ہوگی. اور کیا اس طرح قرض دینا چاہیے تھا ان کو اگر جس نے بھی دیا ہے؟ جی ہمارے معاشرے میں بہرحال ہم اس سائل محترم کے ساتھ تو حسن زن ہی ہے. انشاءاللہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو نارمل جو شرعی رہنمائی لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو کافی حد تک وہ ان چیزوں سے بچتے بھی ہیں. ماشاءاللہ. اور جو الٹے سیدھے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. تو عام طور پہ شرعی رہنمائی لینے والے پھر ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ایک نارمل مسئلہ کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور سودی قرض دیتا ہے کہ 10 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں اور 10 لاکھ روپے پہ ہر سال 1 لاکھ روپے آپ کو بڑھا کر دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یوں اگر 10 لاکھ قرض دیا تھا اور 3 سال ہو گئے تو یہ 13 لاکھ روپے ہو گئے. تو زکوٰۃ ایسے شخص پر صرف 10 لاکھ کے اعتبار سے ہی ہوگی. وہ 11واں 12واں اور 13واں لاکھ جو ہے نا وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اور سود لینے والا کھانے والا سود دینے والا دونوں پر لعنت ہے. سودی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر بالفرض اس کو 13 لاکھ روپے مل جاتے ہیں تو 13 لاکھ روپے میں 3 سال کے بعد جو 13 لاکھ روپے ہو کر ملے تو اس کے اوپر زکوٰۃ 10 لاکھ کے اعتبار سے لازم ہوگی. 11ویں 12ویں 13ویں لاکھ روپے کی رقم یہ ٹوٹلی اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس نے 13 لاکھ روپے لے لیے تو 3 لاکھ روپے جو سود ہے تو یہ سودی رقم اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے. پاس نہیں رکھ سکتے. یہ اپنے پاس اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا. یہ تو 100% ہی جائے گا. 3 لاکھ روپے جو سود ملا ہے یہ 100% ہی صدقہ ہوگا. یا جس سے لی ہے رقم اسی کو واپس کر دیں یہ بہتر ہے. یا اگر قبضہ کر لیا ہے تو اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ یہ اس کو ڈائریکٹلی صدقہ کر دے. تو یہ زکوٰۃ حرام مال میں لازم نہیں ہوتی. حرام مال تو پورا ہی اپنی ملک سے جدا کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ثواب وغیرہ کی نیت نہیں کرے گا. اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرے گا. اور یہ اس گویا جیسے ہمارے کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اب ہم ناپاکی کو دور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے ہمارے مال میں ایک سودی خباثت پر مشتمل ایک مال ہمارے مال کے ساتھ آ چکا ہے. تو اس مال کو جدا کرنا ضروری ہوگا. یہ 2.5% والا معاملہ نہیں ہوگا. یہاں پہ پورا 100% یہ پورا سودی مال اپنی ملک سے جدا کرنا ہوگا. اب چاہیں تو یکمش یہ سارا صدقہ کر دیں غریبوں کو دے دیں یا جس سے لیا اسی کو واپس کر دیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے. تو اگر کوئی یوں سودی اور جوے سے حاصل ہونے والی کثیر رقم لاکھوں پر مشتمل رقم اگر وہ یوں مسجد بنانے میں صرف کر دیتا ہے تو اس کو مسجد بنانے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس حرام مال کو خرچ کرنے پر جو گناہ ہوتا ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ و معمون فرمائے. آمین. جی ایک اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شاہد قادری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت یہ ہے کہ اکثر اوقات جب دعا میں آدمی روتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ناک سے کچھ پانی باہر آتا ہے. رومال وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کو اوپر کی طرف چڑھا لیتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ پانی اگر دماغ میں نہیں پہنچا یا دماغ میں پہنچ جاتا ہے یا حلق کے ذریعے نیچے اترتا ہے تو کیا اس سے وضو کے اس سے روزے کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کیا روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے یا ایسے پانی کو زبردستی ناک سے باہر نکال دینا چاہیے، اوپر نہیں چڑھانا چاہیے؟ برائے کرم اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائی جائے. ایک انوکھا سوال ہے. جو آنسو آنکھوں سے نکل کے ہونٹوں کے ذریعے اندر جائے گا تو اس کا تو حکم یہ ہے کہ 1-2 قطرہ ہے تو وہ منہ میں ہی مکس ہو جاتا ہے. وہ باقاعدہ حلق میں پہنچنے تک نوبت ہی نہیں آتی. اور اگر وہ اتنا زیادہ مقدار میں آنسو منہ کے ذریعے جا رہا ہے کہ پورا منہ کا ذائقہ ہی نمکین ہو گیا اور یہ نمکینی حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹے گا. اب ان کا جو سوال ہے کہ وہ آنسو وہ اندر ہی ناک کے ذریعے بھی آ رہا ہوتا ہے تو اب وہ آنسو اگر کوئی کھینچ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو ایسا تو مسئلہ کہیں پڑا نہیں ہے. اس لیے فی الوقت تو اس بارے میں کوئی جواب دینے سے قاصر ہوں. تو صاف ہی کر لیا جائے کسی کا. تو اس کو یہ کہ صاف کر لینے میں ہی عافیت ہے، بہتری اسی میں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دیجیے.
میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے حوالے سے معلوم کرنی تھی کہ میرے پاس جو ہے وہ گولڈ ہے، تو میرے جو وہ مجھ پر جو زکوٰۃ ہوگی واجب وہ چاندی کے حساب سے ہوگا یا گولڈ کے حساب سے؟ کیونکہ میرے 7.5 تولہ سے کم ہے، 4 تولہ ہے میرے پاس۔ صرف 4 تولے گولڈ ہے، سونا ہے، زکوٰۃ کس حساب سے واجب ہوگی؟ اگر ان کے پاس صرف 4 تولے سونا ہی ہے، پیسے ضرورت اور حاجت اصلیہ سے زائد پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے، پرائز بونڈ نہیں ہے، اسی طرح کوئی سیونگ اکاؤنٹ یا کسی بھی جائز یا ناجائز اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نہ ان کے پاس مال تجارت ہو، نہ سونا چاندی، پرائز بونڈ، کرنسی، شیئرز، تجارتی شیئرز وغیرہ اگر نہیں ہیں اور صرف ہے تو یہ 4 تولہ سونا ہی ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا کچھ مشکل ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد پیسے وغیرہ نہ ہوں، نہ حاجت اصلیہ سے زائد مطلب کرنسی کی شکل میں یا چاندی نہ ہو یا شیئرز نہ ہو، پرائز بونڈ ایک عام آدمی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح بہت ساری صورتیں ایسی نکلیں گی کہ ان کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد ایسے اموال نکل آئیں گے کہ جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو اموال زکوٰۃ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہتر یہ رہے گا کہ یہ دارالفتہ اہل سنت اگر ان کے شہر میں علاقے میں ہے تو براہ راست دارالفتہ ہی سے رجوع کریں، ورنہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنی مکمل ملکیت وغیرہ بیان کر دیں کہ یہ اگر مال کسی کی ملکیت میں ہو تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، حاجت اصلیہ کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو لفظ سنا ہے، بہت دفعہ سنا ہے، بہت سارے ناظرین نے سنا ہوگا، کیا ہے اور اس سے زائد مال کب ہوگا؟ یعنی اس کا کیسے پتہ چلے گا کس کے اخراجات کتنے ہیں؟ یہ حاجت کا معنی ہوتا ہے ضرورت، ٹھیک ہے، جس کی طرف آدمی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور اصلیہ یہاں پہ بنیادی ضرورت، حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جو زندگی گزارنے میں ہمارے لیے بنیادی ضروریات کی حیثیت رکھتی ہیں، تو وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رہنے کے لیے مکان تو چاہیے، ٹھیک ہے، مکان نہ ہو تو آدمی دھوپ میں تو رہے گا نہیں، تو مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے یہ ہونا ضروری ہیں، لباس کا ہونا ضروری ہے، تو چپلیں ہیں، اسی طریقے سے گاڑیاں ہیں، سواری جو چاہے بائک ہو یا کار ہو یا اس سے بھی آگے کی کوئی چیز، تو سواری کی جو اس کی ضرورت میں شامل ہے وہ۔ اسی طرح اگر یہ کوئی پیشہ ور ہے تو اس پیشہ ور کے لیے اس کام کے اوزار، ٹھیک ہے، مزدور کے لیے اس کے کام سے تعلق رکھنے والے اوزار یہ اس کی حاجت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو گھریلو ساز و سامان، برتن ہوتے ہیں، گھر میں فرنیچر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی زندگی گزارنے میں ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو زندگی گزارنے میں بہت زیادہ تنگی آدمی کو درپیش ہوتی ہے، تو یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اور حاجت اصلیہ کے علاوہ بے شمار اموال ہماری ملکیت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو فی الوقت ہم ان کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اگر ہماری ضرورت میں آئیں گی تو ابھی نہیں، آئندہ سالوں اور پلاننگ کے مطابق وہ ہماری چیزوں ضرورت میں ہوں، لیکن فی الوقت وہ ہماری حاجت سے زائد ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر اگر ہم سامان پہ غور کریں تو بہت سارا سامان ہمارا حاجت اصلیہ سے زائد نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ عید کے اس موقع پر کسی نے ابھی سے چپلیں لے لی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور کسی کے پاس پچھلی چپلیں بھی چلی آ رہی ہیں، جوتوں کی چپلوں کی جوڑیاں ہیں۔ اسی طرح سوٹ کو لے لیں تو کسی کی ملک میں 25-30 سوٹ ہیں، پہننے اس نے 5-10 سوٹ ہی ہوتے ہیں، اور رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ مہنگے بھی سوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے عورتوں کے لیے، دلہنوں کے لیے جو شادی بیاہ کے موقع پر ایک مخصوص 10-10, 20-20, 25-25 ہزار تک کی مالیت کا ایک سوٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے پہننے کے بعد وہ اب دوبارہ پہننے میں آتا ہی نہیں ہے۔ انداز یہی ہے کہ دوبارہ کوئی گھر کی کسی فیملی میں کسی کی شادی ہو تو شاید پہننے میں آئے، ورنہ شاید وہ پہننے میں بھی نہیں آتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب حاجت سے زائد ہوتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کثیر چیزیں ہماری گھروں میں شو پیس لوگ لگاتے ہیں، بڑے قیمتی 10-10, 20-20 ہزار روپے کے شو پیس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ حاجت اور ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی گھروں میں جو ٹی وی، LED ٹی وی وغیرہ یہ حاجت سے زائد ہیں۔ ٹھیک ہے، فریج
یا ڈی فریزر جو گھروں میں ہے یہ حاجت کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم فریج نہ ہو تو اس وقت افطاری کے بہت سارے فروٹ یوں ہی لوگوں کے خراب ہو جاتا ہے، جائیں، دودھ خراب ہو جائے، تو بہت ساری ہماری ضروریات اب فریج اور ڈی فریزر سے وابستہ ہو چکی ہیں، تو یہ چیزیں حاجت کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید بھی زکوٰۃ سے متعلق سوالات ہم سیکھیں گے، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا۔ کل پھر مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مفتی صاحب پچھلی پیر شریف کو حق مہر کے متعلق سوالات ہم نے مفتی صاحب سے پوچھے تھے۔ کل جو سلسلہ ہوگا پیر شریف کا حق مہر سے ہی متعلق ہوگا، کچھ ضروری باتیں اس سے متعلق مزید ہم انشاءاللہ کل کے سلسلے میں سیکھیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ ہمارا سلسلہ دیکھنے کی ابھی سے نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی